السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ میں ہوں نسرین، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 11 کو سیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی اور رسول ہے۔ آپ علیہ السلام پر جو شریعت اتاری گئی وہ انسانیت کی شروعات تھی۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو حضرت حوا علیہ السلام کو بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ انسانی نسل چلنے کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم اس طرح جاری کیا تھا کہ پہلے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی پیش کرنے کا ایک دستور تھا کہ کسی بلند مقام پر اپنی نظر اور قربانی رکھ دی جاتی تھی، پھر آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ یہ قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ جلاتی تو یہ اس قربانی کے قبول نہ ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ان پر لگایا، یعنی اپنے آنکھوں پر لگایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک آنکھوں پر لگایا۔ فوراً اسی وقت صحیح سالم ہو گئے اور پھر کبھی نہ دکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تھوک کو استعمال کرنے کی وجہ سے آنکھ کا دکھنا ٹھیک ہو جاتا، جسے ہم جب آنکھیں دکھتی ہے تو اپنا تھوک کو آنکھوں میں لگانے کی وجہ سے آنکھیں اچھی ہوتی، جسے سلیوا کہتے، جو آنکھ کے دواؤں میں استعمال کرتے سلائیوا کو، یعنی اپنا تھوک کو جو آنکھ کے دواؤں میں استعمال کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک کے مبارک کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ دکھنا کم ہو گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ کائنات کا نظام اس بات کے ثبوت پر صاف دلیل ہے، چنانچہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ خلاصہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہی سارے نظام کو چلاتا ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہے اور جب مکروہ وقت گزر جائے پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ کہیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، 7 بڑے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا،
اسلامی جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ سب 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی قیمت۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کا مالک نے اس کو اس طرح کیوں پھینک دیا؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا، اس کے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے جتنا کہ بکری اس کے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنمیوں کا بستر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ کا بستر ہوگا اور اوڑھنے کے لیے بھی آگ ہی کی چادریں ہوں گے۔ سورہ اعراف میں ہے یہ۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ تلبینہ غم، تھکن اور کمزوری کا علاج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا لیکن وہ اس کے لیے بے حد مفید ہے، یعنی تلبینہ اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ خلاصہ، جو یعنی بارلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، اسے تلبینہ کہتے ہیں۔ تلبینہ کا استعمال کرنے سے بیمار کا تھکن اور کمزوری سے خلاصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مفید ہے، بیمار کے لیے بے حد مفید ہے، بے حد طاقتور ہے تلبینہ کا استعمال کرنا بیمار لوگ۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ رزق اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو کیونکہ رزق کا مالک وہی ہے، اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اسی کی طرف قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ رہے ہیں۔ محرم الحرام 11 کمپلیٹ ہو چکا۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔